بدن سے ہرگز نہ پیرہن ہوں گے، جدا بدن سے ہرگز نہ پیرہن ہوں گے، وطن کے ہوتے ہوئے اب ہم بے وطن نہ ہوں گے، مطالبہ کبھی ہم سے ہجرت کا مت کرنا، کیونکہ ہم یہی جئیں گے یہی مریں گے۔ قائم ملت اور مسلم ہندو سکھ عیسائی اور دیگر مذاہب کے ماننے والے ہندوستانی بھائیوں، جب گلستہ کو خون کی ضرورت پڑی، جب گلستہ کو خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے ہماری ہی گردنیں کٹی، پھر بھی کہتے ہیں یہ اہل چمن، یہ وطن ہمارا ہے تمہارا نہیں۔ میرے دوستو، آج آپ حضرات کے سامنے میرا موضوع سخن یوم جمہوریہ ہے۔ میں اس لائق تو نہیں کہ آپ حضرات کے سامنے کچھ بیان کر سکوں، نہ میرا مطالعہ اتنا وسیع ہے کہ آزادی ہندوستان سے لے کر اب تک کی تاریخ بیان کر سکوں۔ میرے دوستو، آج ہندوستان کے گوشے گوشے، چپے چپے اور مختلف تنظیموں، اداروں، اسکولوں اور کالجوں میں غیر معمولی دھوم دھام سے یوم جمہوریہ کا جشن منایا جا رہا ہے۔ غلامی ہندوستان کی داستان اور یوم آزادی کی کہانیاں سنائی جا رہی ہے۔ مجاہدین آزادی کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے۔ ایسے وقت میں ہمیں اپنے اسلاف کی قربانیاں یاد آتی ہے تو خود بخود دعائیں مغفرت کے لیے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں، اور دوسرے طرف مسلمانوں کے دردناک واقعات اور ظلم و ستم کی داستان سامنے آتی ہے تو خون کے آنسو نکل پڑتے ہیں اور دل سے ایسی آہ نکلتی ہے کہ اگر ہمارے اکابر و اسلاف کو اس کا تصور بھی ہوتا تو خدا کی قسم وہ کبھی بھی اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے اتنی بڑی بڑی قربانیاں ان اندھے حکمرانوں اور غداروں کے لیے نہیں دیتے اور شمشیر مرہنہ لے کر میدان جہاد میں نہیں نکلتے۔ میرے ہندوستانی بھائیوں، یہ وہی ہندوستان ہے جس ہندوستان کی آزادی کے لیے 1857 عیسوی میں 51,000 علماء شہید کیے گئے۔ یہ وہی ہندوستان ہے جس ہندوستان کی آزادی کے لیے دہلی کی چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی ایسا درخت نہ تھا جس پر علماء کی گردنیں نہ لٹکی ہو۔ یہ وہی ہندوستان ہے جس ہندوستان کی آزادی کے لیے 1857 عیسوی سے لے کر 1947 عیسوی تک 21 لاکھ طلباء میں شہادت نوش کیے گئے۔ یہ وہی ہندوستان ہے جس ہندوستان کی آزادی کے لیے ہمارے اکابر و اسلاف نے اپنے مدارس و خانقاہوں کو چھوڑ کر، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر الجہاد الجہاد کی نعرے کی صدائیں بلند کرنے لگے۔ یہ وہی ہندوستان ہے جس ہندوستان کی آزادی کے لیے ٹیپو سلطان نے اپنی جان گنوا دی۔ یہ وہی ہندوستان ہے جس ہندوستان کی آزادی کے لیے شاہ اسماعیل شہید نے اپنی گردنیں کٹوا دی۔ یہ وہی ہندوستان ہے جس ہندوستان کی آزادی کے لیے مسلمانوں نے تن و دل سب کچھ قربان کر دیا۔ میرے دوستو، اگر ہمارے اکابر و اسلاف کو یہ معلوم ہوتا کہ ایک دن مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جائیں گے، مسلمانوں کو اپنے حقوق سے محروم کیا جائے گا، مسلمانوں کے معصوم بچے بچیوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا جائے گا، مسلمانوں کے مدارس و خانقاہوں میں پڑھنے پڑھانے والے کو دہشت گرد اور وطن کے فروغ سے خطاب نوازا جائے گا، گائے کی قربانی پر پابندیاں لگائی جائے گی، شاعر اسلام کے جنازے نکالے جائیں گے، ہماری ماں بہنوں کو ننگا ناچنے پر مجبور کیا جائے گا، طلاق ثلاثہ کا مسئلہ چھیڑ کر مسلمانوں کو بھڑکایا جائے گا، لاؤڈ اسپیکر اذان پر مقدمہ بازی ہوگی، بابری مسجد کو مسمار کر کے رام مندر معمار کیا جائے گا، رام مندر معمار کیا جائے گا، اور مسلم پرست اللہ میں ترمیم کی کوشش کی جائے گی، مسلمانوں کو دہشت گرد اور وطن کے فروغ سے خطاب نوازا جائے گا۔ میرے دوستو، اگر ہمارے اکابر و اسلاف کو اس کا تصور بھی ہوتا تو رب کعبہ کی قسم وہ کبھی بھی اتنی بڑی بڑی قربانیاں ان غدار اور اندھے حکمرانوں کے لیے نہیں دیتے۔ میرے دوستو، ہم پوچھنا چاہتے ہیں حکومت کے اندھوں سے اور حکومت کے غداروں سے، یہ کیسی آزادی ہے، یہ کیسی جمہوریت ہے، یہ کیسا ملک ہے جس ملک میں صرف مسلمانوں ہی کے مذہبی معاملات پر مداخلت کی جائے۔ اے ہندوستان کے غدار حکمرانوں، کان کھول کر سن لو، ہمیں آزادی چاہیے تو مذہبی آزادی چاہیے، ہمیں آزادی چاہیے تو قرآن کریم کی حفاظت کی آزادی چاہیے، ہمیں آزادی چاہیے تو اپنے ماں بہنوں کی حفاظت کی آزادی چاہیے، ہمیں آزادی چاہیے تو اپنے مساجد و مکاتب کی حفاظت کی آزادی چاہیے، ہمیں آزادی چاہیے تو اپنے ماں بہنوں کی حفاظت کی آزادی چاہیے۔ بڑے ہندوستانی ہندو اور مسلم بھائیوں، کیا یہ جمہوریت کا خون نہیں ہے؟ کیا یہ سیکولرزم کا مذاق نہیں ہے؟ کیا یہ دستور آزادی کے
میں داخلت کی جائے. آج ہندوستان میں یہی ہو رہا ہے. مسلمانوں سے مذہبی آزادی چھینی جا رہی ہے. مسلم پرسنل میں ترمیم کی کوشش کی جا رہی ہے. ہم حکومت کے ایمانوں چوروں اور غداروں تک یہ آواز پہنچا دینا چاہتے ہیں. ارباب حکومت مسٹر مودی اور گنج یوگی کو آگاہ کر دینا چاہتے ہیں. مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے مگر مسلم پرسنل میں ذرہ برابر بھی مداخلت برداشت نہیں کر سکتا. زمین ٹوٹ سکتی ہے, آسمان پھٹ سکتا ہے, سورج میں نور ہو سکتا ہے, مگر تم سارے کے سارے حکمراں شمشان کا جا سکتے ہو مگر مسلم پرسنل نہیں بدل سکتا. نہ بدلا تھا, نہ بدلا ہے, نہ بدلے گا. خدا کا آخری پیغام قرآن تھا, قرآن رہے گا. اے قول خدا فرمان نبی فرمان نہ بدلا جائے گا. بدلے کی حکومت راج مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. میرے دوستو, اس ہندوستان کی آزادی کے لیے مسلمانوں نے سب کچھ قربان کر دیا. جس کو دیکھ کر علامہ اقبال نے کیا یہ خوب کیا کہا ہے, سارے جہاں سے اچھا یہ ہندو سیدھا ہمارا. سارے جہاں سے اچھا یہ ہندو سیدھا ہمارا. ہم بلبلے ہیں اس کے, یہ کارواں ہمارا. مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیل رکھنا, ہندی یا ہم یہ ہندوستان ہمارا. اسی بات پر میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. ہمارے